سب سے پہلے تمام اہل وطن کو یوم دفاع مبارک ہو۔ 6 ستمبر 1965 یہ دن ہمیں ہر طرح سے خوشیاں دیتا ہے، کیونکہ اس دن ہم نے اپنے دشمن کو، جو ازلی دشمن ہے، اس کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کیا تھا۔ ہماری تمام مسلح افواج بھرپور طریقے سے میدان میں اتری تھیں، اور ایک خواب لے کے آیا تھا دشمن کہ شاید انہوں نے جو صبح کا ناشتہ ہے وہ جم خانہ لاہور میں آ کے کرنا ہے، لیکن ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور دشمن کے یہ عزائم ناکام بنائے۔ تو آج کا دن پوری قوم پاکستان کی، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے میں بستی ہے، تو بھرپور طریقے سے مناتی ہے۔ اور کل یوم فضائیہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہماری چاروں مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے اپنا کام کیا، اپنا فرض ادا کیا، اور پاکستان کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اور اس میں کوئی بھی ایسا سیگمنٹ سوسائٹی کا نہیں تھا جس نے اس جنگ میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار نہ ادا کیا ہو، کیونکہ نوخیز ملک تھا۔ 1965 چند برس ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، اور دشمن کا خیال تھا کہ تازہ دم ہو کے اگر ان پہ حملہ کریں گے تو شاید خدا نخواستہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور چودھری صاحب تو اس وقت موجود تھے، میں تو اس وقت اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، چودھری صاحب 1965 آپ کو تو یاد ہوگا، کچھ نہ کچھ یادیں ہوں گی؟ بالکل یاد ہے، میں اپنے گاؤں میں تھا نا، یہ ہمارا بارڈر پر ہے جی، یہ نارنگ منڈی سے پہلے، اور 200 ادھر جو ریلوے ٹرین جا رہی تھی اس پر بھی بمبنگ ہو گئی، سولین پر، اور بارڈر کے نزدیک تھے تو جہازوں کا اور توپوں کی گن گرج جو تھی رات دن، وہ آج بھی یاد ہے۔ اور پوری قوم جو ہے یعنی جان، اور پورا ملک جب صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اعلان کیا کہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کہا، اور کہا کہ کس قوم کو للکارا ہے، اور پھر قوم کھڑی ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست ہوئی، اور آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا دن ہے اور بڑا واقعہ ہے۔ بالکل چودھری صاحب، 6 ستمبر سے اگر ہم آخری ایونٹ لیں تو وہ بنتا ہے پلوامہ ڈرامہ، اور اس کے بعد پھر ابھی نندن۔ تو چودھری صاحب ایک اور بات بھی میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ اس دفعہ بڑے بھرپور طریقے سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آئی ایس پی آر نے، پاک فضائیہ نے، پاک بحریہ نے اپنے چھوٹی چھوٹی جو کیا کہنا چاہیے کلپس شیئر کیے، مختلف شہداء کے گھر گئے، شہداء کے لواحقین سے، شہداء کے قبروں پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں، حاضری دی گئی پورے ملک میں۔ اور اس میں اب تک 1947 سے لے کے آج تک جتنے بھی شہداء جو ہیں اس وطن پہ قربان ہو چکے ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اب تک کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی کمپین یوں کہیں، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں، مقامی لوگ جن کے قریب شہداء کی قبریں ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ جی ہم یہ کیوں مناتے ہیں 6 ستمبر، یہ تو بہت پرانا واقعہ ہو گیا 1965 کا۔ تو چودھری صاحب یہ اتنا غیر اہم دن ہے کہ ہم یہ کہیں، اور جب کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، وہ شادی کی ہو یا پیدائش کی ہو، تو ایسے لوگ جنہوں نے کوئی تیر نہیں مارا اب تک، ان کی تو کیک شیک کاٹے جائیں، لیکن 6 ستمبر ہو، 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، ان دنوں کو نہ منایا جائے اور ان کو ڈسکریج کیا جائے، تو یہ نیگیٹیوٹی کیوں ہے سوسائٹی میں؟ یہ ایک دوسرا ایک طبقہ اپنے تعلیم کے ذریعے یا ویسٹرن انفلوئنس کے ذریعے یا ہندوستانی فلموں کے زیر اثر یا کلچر کی یلغار کے زیر اثر ایک مختصر ایسا گروہ یا ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں بنا ہے، خدا نخواستہ یہ بارڈر کی کیا ضرورت ہے، جیسے نواز شریف نے کہا کہ یہ لکیر ہے، ہم بھی وہی ہیں وہ۔ اور بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی روئے زمین پر مسلمان ہیں جو کم نہیں ہیں، ان کو جنگ بدر کے جو واقعات ہیں ان کو سبکن اور فردن
ان کو پڑھایا جانا چاہیے اور اس کی ان سے ایک پوری کی پوری اسلامی جو نظریہ ہے اس کی اوپر کاربند رہنے کا اور ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سامنے باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، یعنی اس لیول پر جا کے یعنی لوگوں نے اپنا اسلام کے لیے جہاد کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سربراہی میں، اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے شکست دلوائی. تو اس لیے جنگ بدر کا سبق بھولنا نہیں چاہیے. آپ 65 کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے لیے بڑا دن ہے اس حساب سے بھی کہ افغانستان میں آج برطانوی وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے ملیا میٹ ہو گیا ہے، وہ سپر پاور اب نہیں رہی افغانستان میں شکست کے بعد. سو یہ دنیا بدل رہی ہے اور اس کا ہمیں بھرپور ایک اظہار بھی کرنا چاہیے اور آئندہ زندگی کے اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ فوجی ترقی کے لیے بھی کاربند رہنا چاہیے. اور میں آئی ایم گلیڈ دیٹ دی پریزنٹ لیڈرشپ ان دی آرمی اینڈ ان سویلین سائڈ بوتھ آر committed to a Pakistan which is militarily strong and politically stable and economically viable. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ تاریخ پڑھنی چاہیے اور ہمارے جو ہیروز ہیں کسی بھی فیلڈ کے ہیں، وہ خواہ کھلاڑی ہیں، خواہ وہ ہماری عسکری لیڈرشپ ہے، خواہ وہ ہماری سول لیڈرشپ ہے، کوئی بھی ہیں جہاں جہاں موجود ہیں، ان ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے اور ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس شعبے میں جس نے اچھا کام کیا ہے. کیونکہ جو قومیں ہیروز کا خیال نہیں رکھتی، ہیروز کی قدر نہیں کرتی اور ہیروز کو ڈسکریڈٹ کرتی ہیں، وہاں ان کے لیے پھر آگے مشعل راہ کوئی نہیں ہوتا. وہ پھر کیا کہنا چاہیے بے قیادت رہ جاتی ہیں. اور یہ ایک اچھا احساس ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. جس طرح ہم اپنی برتھ ڈے اور پیدائش اور شادی کی سالگرہ یہ سارے اپنے بچوں کی مناتے ہیں، تو یہ تو اس سے کئی گنا درجے زیادہ خوشی کا لمحہ ہے. کیونکہ آزاد وطن یہ قدر اگر آپ نے محسوس کرنی ہے کہ آزاد وطن کیا ہوتا ہے، آزادی کے سانس کیا ہوتے ہیں، تو یہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں سے پوچھیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں جن کی آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہندوستان میں 22 کروڑ سے زیادہ 25 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت انڈیا میں. ان سے پوچھیں کہ وہ 25 کروڑ ہوتے ہوئے بھی وہ تیسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے ہیں. ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں، نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں، ان کو ثقافتی آزادیاں حاصل نہیں ہیں، ان کو سیاسی آزادیاں حاصل نہیں ہیں. یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہیں اور آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر، اس کے بعد فلسطین جائیں جن کی کئی نسلیں برباد ہو چکی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں. آپ تازہ ترین مثال سید علی گیلانی کی ہمارے سامنے ہے کہ 12 سال سے قید میں رکھا، ہاؤس اریسٹ رکھا اور اس کے بعد اس کی لاش چھین لی گئی، اور باقی یہ کہ اس پہ احتجاج بلند کیا گیا، صدائے احتجاج، تو ان کی خواتین اور بچوں پہ غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو آزادی کی نعمت کو نہیں سمجھتے وہ ان کو ضرور سٹڈی کریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.